السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل جماعت احمدیہ کی مخالفت کا ایک اور دور بڑی شدت سے شروع ہے، شدت کے ساتھ جاری ہے، لیکن اس کی ہمیں فکر نہیں، کیونکہ الہی جماعتوں کی جب مخالفت شدت اختیار کرتی ہے تو فضل الہی بھی بڑھ کر برسنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی انبیاء اور ان کی جماعتوں کی سنت بتائی ہے. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا تم سمجھتے ہو کہ باوجود اس کے کہ تم پر ان لوگوں کی سی حالت نہیں آئے گی جو تم سے پہلے تھے تو تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے. پھر فرمایا مستہم الباساء والضراء وزلزلوا. انہیں تنگی بھی پہنچی، تکلیف بھی پہنچی، اور مخالفت کی شدت اس قدر تھی کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں اور ان کی جماعت کو خود کھڑا کر کے پھر انہیں ضائع نہیں کرتا. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مشکلات اور مصائب میں اس قدر ڈال دیے جاتے ہیں کہ وہ ہل کر رہ جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ مخالفین کی مخالفت مومنین کو اس کے حضور مزید جھکانے والا بنائے، ان کو دعاؤں کی طرف مزید توجہ پیدا ہو، ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق میں مزید جلا پیدا ہو، اور اس حالت میں اس شدت مخالفت اور تکلیف میں بھی وہ غیر اللہ کی طرف نہ جھکیں بلکہ خدا تعالیٰ کو ہی پکاریں. اور متى نصر اللہ کی آواز ان کے دل کی گہرائیوں سے نکل کر عرش کو ہلا دے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا جواب الا ان نصر اللہ قریب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو، تو اپنے دل میں تسلی پیدا کرو اور اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے. تو ان کے دل تسلی پاتے ہیں. بس جب یہ تسلی اس غم اور تکلیف اور مخالفت کی شدت کے وقت میں ایک مومن سنتا ہے تو اس کے ایمان میں یہ اضافے کا باعث بنتی ہے. اور یہی نظارہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اور یقیناً دیکھیں گے. متى نصر اللہ کی صدا تو ہم بلند کریں گے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں اور صداقت پر
کی دعاؤں اور صداقت پر کبھی دل میں شکوک پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ مخالفین کے مختلف طریقوں سے حملوں کے دفاع کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے تیاری تو کریں گے، لیکن دشمن کے دجل اور خوف میں آ کر کبھی اپنے ایمانوں میں کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ جانی اور مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، بچانے کی دشمن کوشش بھی کرے گا، کچھ حد تک کامیاب بھی ہوگا، لیکن جماعت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آج کل دشمن ایک یہ چال بڑی شدت سے چل رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے حوالوں کو بغیر سیاق و سباق کے اور توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس پر اعتراض کیے جانے لگے ہیں تاکہ کم علم احمدی مسلمانوں کو بھی احمدیت سے پیچھے ہٹایا جائے اور غیر احمدی مسلمانوں کے جذبات کو بھی انگیخت کر کے فتنہ کو ہوا دی جائے۔ اور یہی ہمیشہ سے فتنہ پردازوں اور معترضین کا شیوا رہا ہے۔ اپنے زوم میں یہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آنے والے مسیح و مہدی نے نبوت کا مقام حاصل کرنا تھا، تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، مخالفین اور مفاد پرستوں نے مخالفت میں بھی بڑھنا تھا۔ یہ لوگ ایسے ائمۃ الکفر ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے اور یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو ڈوبے ہی ہیں، دوسروں کو بھی ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس یہ مخالفت تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا ثبوت ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا کلام کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم سچ ہے، اور یقیناً سچ ہے، زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے کلام کو کبھی نہیں ٹالا جا سکتا، تو پھر اس آیت کا مصداق بنتے ہوئے آنے والے مسیح موعود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کا اعزاز پانے کے بعد ایسی مخالفت کا سامنا کرنا تھا، اور کیا، اور آپ کی جماعت آج تک کر رہی ہے، اور یہی مومنین کی جماعت سے روا رکھا جاتا ہے۔ لیکن ہر مخالفت، دشمن کا ہر حربہ باد مخالف کی طرح جماعت کی ترقی کو نئی بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، آج بھی مخالفین جن میں نام نہاد علماء اور مولوی شامل ہیں اپنے زوم میں مخالفت کے تیر چلا رہے ہیں، اور تمام تر الیکٹرانک میڈیا اور پریس کو استعمال میں لا رہے ہیں۔ ایک تو غلط حوالے دے کر احمدی نوجوان نسل اور نووائین جن کو ابھی پوری طرح علم نہیں ہوتا، ان کے خیال میں وہ کمزور ہیں، ان کو اپنے زوم میں احمدیت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ جو کمزور ترین بھی احمدی ہے وہ بھی احمدیت پر قائم ہے اور صدقے دل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی طرح نووائین جو ہیں وہ صدقے دل سے آپ کے دعوے کو سمجھ کر اس کو قبول کیا ہے اور بیعت میں شامل ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ مخالفین کی کوششیں ہیں جو اپنی طرف سے کر رہے ہیں، جو ان کا وہم ہے کہ وہ کسی کو بھی ایمان سے پھرا سکیں گے، اور یہ کمزور ترین احمدی پر بھی بدظنی ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ جیسا نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ بلکہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ گزشتہ دنوں میں بیان کر چکا ہوں کہ لاہور کی شہادتوں کے بعد نوجوانوں اور نووائین کو پہلے سے زیادہ ایمان اور یقین کا ادراک ہوا ہے،
ان میں ایمان و یقین پیدا ہوا ہے۔ دوسرے جو لوگ جماعت کے قریب ہیں، ان کی یہ کوشش ہے مخالفین کی کہ وہ لوگ جو جماعت کے قریب ہیں، جماعت سے ہمدردی رکھتے ہیں، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے غلط حوالے دے کر ان کا میں تنفر پیدا کیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی مختلف کتب میں اپنی صداقت کے جو ثبوت دیے ہیں وہ چند ایک حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے ہر صاحب عقل اور صاحب فراست جو صاف دل ہو کر ان کو دیکھے گا، سنے گا، پڑھے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ کس طرح آپ نے اپنی صداقت کے ثبوت مہیا فرمائے اور قرآن، حدیث، زمینی اور آسمانی نشانات اور ائمہ سلف نے آپ کے دعوے کی تصدیق کی ہے، اور تائیدات کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور سعید روحوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا چلا جا رہا ہے۔ بس ایک حقیقی مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرستادے کی باتوں کو غور سے سنیں، سمجھیں اور پرکھیں، نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر اپنے ایمان اور اپنی عاقبت کو خراب کرنے کے بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے مددگار بنیں۔ آپ نے اپنی صداقت کے بے شمار ثبوت مہیا فرمائے ہیں، اور آپ کی کتب اگر سیاق و سباق کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی مکمل پڑھی جائیں یا کم از کم حوالے کو سیاق و سباق سے پڑھا جائے، تو ہر پڑھنے والے کو جو ثبوت ہیں ان کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آئے گا۔ یہاں یہ تفصیل تو بیان نہیں ہو سکتی، لیکن چند حوالے میں نے لیے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، جو آپ کی صداقت کی خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں، اور ان کو ترتیب دیتے ہوئے مجھے وقت تھوڑا تھا، ہو سکتا ہے کہ وقت زیادہ لگ جائے، کیونکہ میں نے حوالے جو نکالے تھے ان میں سے کافی نکالنے کے باوجود بھی کافی مواد ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے جو اتمام نعمت کی ہے وہ یہی دین ہے جس کا نام اسلام رکھا ہے۔ پھر نعمت میں جمعے کا دن بھی ہے جس روز اتمام نعمت ہوا۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ پھر اتمام نعمت جو لیظہرہ علی الدین کلہ کی صورت میں ہوگا وہ بھی ایک عظیم الشان جمعہ ہوگا۔ وہ جمعہ اب آ گیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے وہ جمعہ مسیح موعود کے ساتھ مخصوص رکھا ہے، اس لیے کہ اتمام نعمت کی صورتیں دراصل دو ہیں، اول تکمیل ہدایت، دوم تکمیل اشاعت ہدایت۔ اب تم غور کر کے دیکھو، تکمیل ہدایت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامل طور پر ہو چکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا کہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ دوسرا زمانہ ہو، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروزی رنگ میں ظہور فرماویں، اور وہ زمانہ مسیح موعود اور مہدی موعود کا زمانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ اس شان میں فرمایا گیا ہے۔ تمام مفسرین نے بھی اتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے زمانے سے متعلق ہے۔ در حقیقت اظہار دین اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ کل مذاہب میدان میں نکل آئیں اور اشاعت مذہب کے ہر قسم کے مفید ذریعے پیدا ہو جائیں، اور وہ زمانہ خدا کے فضل سے آ گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت پریس کی طاقت سے کتابوں کی اشاعت اور طباعت میں جو سہولتیں میسر آئی ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ ڈاک خانوں کے ذریعے سے کل دنیا میں تبلیغ ہو سکتی ہے، اخباروں کے ذریعے سے تمام دنیا کے حالات پر اطلاع ملتی ہے، ریلوں کے ذریعے سفر آسان کر دیے گئے ہیں۔ غلط جس قدر آئے دن نئی ایجادیں ہوتی جاتی ہیں، اسی قدر عظمت کے ساتھ مسیح موعود کے زمانے کی تصدیق ہوتی جاتی ہے اور اظہار دین کی صورتیں نکلتی آتی ہیں۔ اس لیے یہ وقت وہی وقت ہے جس کی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لیظہرہ علی الدین کلہ کہہ کر فرمائی تھی۔ یہ وہی زمانہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی شان کو بلند کرنے والا، اور تکمیل اشاعت ہدایت کی صورت میں دوبارہ اتمام نعمت کا زمانہ ہے، اور پھر یہ وہی وقت اور جمعہ ہے جس میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی پیشگوئی پوری ہوتی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بروزی رنگ میں ہوا ہے، ایک جماعت صحابہ کی پھر قائم ہوئی ہے، اتمام نعمت کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن تھوڑے ہیں جو اس سے آگاہ ہیں
اور بہت ہیں جو ہنسی کرتے اور ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، مگر وہ وقت قریب ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق تجلی فرمائے گا اور اپنے زور آور حملوں سے دکھا دے گا کہ اس کا نذیر سچا ہے۔ فرمایا تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر! فرمایا احادیث نبویہ میں صراحت سے لکھا گیا ہے کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے ہوگا، جیسا کہ موسیٰ کے سلسلے کا مسیح اسی قوم میں سے تھا، نہ کہ آسمان سے آیا تھا۔ پس اس تفریط اور افراد کو دور کرنے کے لیے خدا نے یہ سلسلہ زمین پر قائم کیا، جو بباعث اپنی سچائی اور خوبصورتی اور اعتدال کے ہر ایک اہل دل کو پسند آتا ہے۔ غرض یہ پیش گوئی کہ ایک گروہ پرانے مسلمانوں سے اس سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوگا، اور ایک گروہ نئے مسلمانوں میں سے یعنی یورپ اور امریکہ اور دیگر کفار کی قوموں میں سے اس سلسلے کے اندر اپنے تئیں لائے گا۔ 25 برس بعد اس زمانے سے جب کہ خبر دی گئی تھی، جب آپ لکھ رہے ہیں اس کے 25 برس بعد لکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو پوری ہو گئی ہے۔ یاد رکھو کہ جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں اس پیشگوئی کے یہ لفظ ہیں جو وہی الہی نے میرے پر ظاہر کیے، جو ابراہیم احمدیہ حصہ سابقہ میں آج سے 25 برس پہلے شائع ہو چکے ہیں کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، یعنی اس سلسلے میں داخل ہونے والے دو فریق ہوں گے، ایک پرانے مسلمان جن کا نام اولین رکھا گیا ہے، جو اب تک اس وقت تک جب تک آپ نے یہ لکھا تھا فرمایا 3 لاکھ کے قریب اس سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں میں داخل ہو چکے ہیں، اور دوسرے نئے مسلمان جو دوسری قوموں میں سے اسلام میں داخل ہوں گے، یعنی ہندوؤں اور سکھوں اور یورپ اور امریکہ کے عیسائیوں میں سے، اور وہ بھی ایک گروہ اس سلسلے میں داخل ہو چکا ہے اور ہوتے جاتے ہیں۔ اسی زمانے کے بارے میں جو میرا زمانہ ہے، خدا تعالیٰ قرآن شریف میں خبر دیتا ہے، اس کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ آخری دنوں میں طرح طرح کے مذاہب پیدا ہو جائیں گے، اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر حملہ کرے گا، جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے، یعنی تعصب بہت بڑھ جائے گا، اور لوگ طلب حق کو چھوڑ کر خواہ اپنے مذاہب کی حمایت کریں گے، اور کینے اور تعصب ایسے حد اعتدال سے گزر جائیں گے کہ ایک قوم دوسری قوم کو نگل لینا چاہے گی، تب انہی دنوں میں آسمان سے ایک فرقے کی بنیاد ڈالی جائے گی، اور خدا اپنے منہ سے اس فرقے کی حمایت کے لیے ایک کرنا بجائے گا، اور اس کرنا کی آواز سے ہر ایک سعید فطرت کھینچا آئے گا، بجز ان لوگوں کے جو شقی ازلی ہیں، جو دوزخ کے بھرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف کے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ نفخ فی الصور فجمعناہم جمع، اور یہ بات کہ وہ نفخ کیا ہوگا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی تفصیل وقتاً فوقتاً خود ظاہر ہوتی جائے گی۔ مجملاً صرف اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ استعدادوں کو جنبش دینے کے لیے کچھ آسمانی کاروائی ظہور میں آئے گی اور ہولناک نشان ظاہر ہوں گے، تب سعید لوگ جاگ اٹھیں گے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، کیا یہ وہی زمانہ نہیں جو قریب قیامت ہے جس کی نبیوں نے خبر دی ہے، اور کیا یہ وہی انسان نہیں جس کی نسبت اطلاع دی گئی تھی کہ اس امت میں سے وہ مسیح ہو کر آئے گا جو عیسیٰ بن مریم کہلائے گا، تب جس کے دل میں ایک ذرا بھی سعادت اور رشد کا مادہ ہے خدا تعالیٰ کے غضبناک نشانوں کو دیکھ کر ڈرے گا، اور طاقت بالا اس کو کھینچ کر حق کی طرف لے آئے گی، اور اس کے تمام تعصب اور کینے یوں جل جائیں گے جیسے خشک تنکا بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑ کر بھسم ہو جاتا ہے۔ غرض اس وقت ہر ایک رشید خدا کی آواز سن لے گا اور اس کی طرف کھینچا جائے گا، اور دیکھ لے گا کہ اب زمین اور آسمان دوسرے رنگ میں ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ حوالہ دیتے ہوئے ابراہیم احمدیہ کا کہ میری نسبت یہ الہام ہے جس کے شائع کرنے پر 20 برس گزر گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یعنی ان مخالفین کو کہہ دے کہ میں 40 برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں، اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہو کہ میرا کام افتراء اور دروغ نہیں ہے، اور خدا نے ناپاکی کی زندگی سے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ تو پھر جو شخص اس قدر مدت دراز تک یعنی 40 برس تک ہر ایک افتراء اور شرارت اور مکر اور خباثت سے محفوظ رہا، اور کبھی اس نے خلقت پر جھوٹ نہ بولا،
تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خدا تعالیٰ پر افتراء کرنے لگا؟ فرمایا اپنے بعض الہاموں کو ذکر کرتے ہوئے کہ ان الہامات میں 4 عظیم پیشگوئیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 یہ کہ خدا تعالیٰ ایسے وقت میں جب کہ میں اکیلا تھا اور کوئی میرے ساتھ نہ تھا، اس زمانے میں جس کو اب قریباً 23 سال گزر چکے ہیں، مجھے خوشخبری دیتا ہے کہ تو اکیلا نہیں رہے گا، اور وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ تیرے ساتھ فوج در فوج لوگ ہو جائیں گے، اور وہ دور دور راہوں سے تیرے پاس آئیں گے، اور اس قدر کثرت سے آئیں گے کہ قریب ہے کہ تو ان سے تھک جائے یا بد اخلاقی کرے، مگر تو ایسا نہ کر۔ دوسری پیشگوئی ہے کہ ان لوگوں سے بہت سی مالی مدد ملے گی۔ ان پیشگوئیوں کے بارے میں ایک دنیا گواہ ہے کہ جب یہ پیشگوئیاں براہین احمدیہ میں لکھی گئیں تب میں ایک تنہا آدمی گمنامی کی حالت میں قادیان میں، جو ایک ویران گاؤں ہے، پڑا تھا، مگر بعد اس کے ابھی 10 برس گزرنے نہیں پائے تھے کہ خدا تعالیٰ کے الہام کے موافق لوگوں کا رجوع ہو گیا اور اپنے مالوں کے ذریعے سے لوگ مدد بھی کرنے لگے۔ فرمایا تیسری پیشگوئی یہ ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو معدوم کر دیں اور اس نور کو بجھا دیں، مگر وہ اس کوشش میں نامراد رہیں گے۔ اب اگر کوئی شخص صحیح بے ایمانی اختیار کرے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ ورنہ یہ تینوں پیشگوئیاں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے زمانے میں جب کہ شخص گمنامی کی حالت میں پڑا ہے اور تنہا اور بے کس ہے اور کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے کہ وہ لاکھوں انسانوں کا سردار بنایا جائے، اور نہ کوئی یہ علامت موجود ہے کہ لوگ ہزار روپے اس کی خدمت میں پیش کریں، پھر ایسی حالت میں ایسے شخص کی نسبت اس قدر اقبال اور نصرت الہی کی پیشگوئی اگر صرف عقل اور اٹکل کے ذریعے سے ہو سکتی ہے تو منکر کو چاہیے کہ نام لے کر اس کی نظیر پیش کرے، بالخصوص جب کہ ان دونوں پیشگوئیوں کو اس تیسری پیشگوئی کے ساتھ ہی رکھا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت کوشش کریں گے کہ یہ پیشگوئیاں پوری نہ ہوں، لیکن خدا پوری کرے گا، تو بضرورت ان تینوں پیشگوئیوں کو یکجائی نظر کے ساتھ دیکھنے سے ماننا پڑے گا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی مدت تک زندہ بھی رہ سکے۔ پھر چوتھی پیشگوئی ان علامات میں یہ ہے کہ ان دنوں میں اس سلسلے کے 2 مرید شہید کیے جائیں گے۔ چنانچہ شیخ عبد الرحمن صاحب اور امیر عبد الرحمن صاحب والی کابل کا ذکر کیا ہے، وہ شہید کیے گئے۔ صاحبزادہ والی کابل کے حکم سے مولوی عبد الرحمن صاحب اور صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب شہید کیے گئے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی بھی اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فکر کہ یہ 2 شہید تو ہوئے ہیں، اب آئندہ جماعت کا کیا حال ہوگا، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کس شان سے پوری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج تک شہدائے احمدیت کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج ان پیشگوئیوں کو اگر آپ دیکھیں، جماعت کی تعداد کروڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ اگر کسی دیکھنے کی نظر ہو تو یہی بہت بڑا صداقت کا ثبوت ہے۔ آج کل ہی ہم نے دیکھا ہے یہاں جو میں نے رپورٹ دی تھی، اور آج ہم نے عالمی بیعت کا نظارہ دیکھا ہے، یہی بات ہی منکرین جماعت کے لیے ایک صداقت کا ثبوت ہونی چاہیے۔ دنیا کے 198 ممالک میں احمدیت کا پودا لگ گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی جگہ قادیان سے ایک شخص کا دعویٰ ہے، کیا خدائی مدد کے علاوہ یہ کام ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ مخالفت بھی ہر جگہ ہو رہی ہے، حکومتوں کی مخالفتیں بھی جاری ہیں، تشدد پسند گروہوں کی مخالفتیں بھی جاری ہیں۔ کیا اب بھی یقین نہیں کہ یہ الہی سلسلہ ہے؟ خدا کا خوف ان لوگوں کو کرنا چاہیے۔ خدا سے جنگ نہ کریں کہ خدا سے لڑنے والے مٹا دیے جاتے ہیں۔ ہم نے تو بس ہم نے تو اگر کوئی ہتھیار ان سارے حملوں کے خلاف استعمال کرنا ہے، انسانی تدبیروں کے خلاف استعمال کرنا ہے، تو دعا کا ہتھیار ہے، اور جب تک ہم یہ ہتھیار استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی کوئی دشمن، کوئی طاقت
جماعت کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور ہزارہ لوگ ایسے ہیں کہ محض خوابوں کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے میرا سچا ہونا ان پر ظاہر کر دیا ہے۔ غرض یہ نشان اس قدر کھلے کھلے ہیں کہ ان کو یکجائی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کو بجوز ماننے کے بن نہیں پڑتا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہر سال دیکھتے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے سے بے شمار لوگ احمدی ہوتے ہیں۔ اب چند میں نے کل بیان کیے تھے واقعات، ایک دو میں اس زمانے میں بھی بیان کر دیتا ہوں کہ آج کل بھی اللہ تعالیٰ کی تائیدات کس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ الجزائر کی ایک فیملی نے MTA کے ذریعے اپنے 14 سال بچے کے ذریعے بیعت کی تھی، اور میں جب اٹلی گیا ہوں وہاں مجھے یہ فیملی ملی بھی تھی۔ انہوں نے اپنے بچے کی خواب سنائی کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے بیٹے کو کینسر تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہیں۔ تب دوسرے دن اس نے اپنے والد صاحب کو بتایا، لیکن انہوں نے زیادہ اہمیت نہیں دی اس کی بات کو۔ کچھ دن کے بعد وہ ڈش اینٹینا پر ٹی وی دیکھ رہا تھا، ریموٹ سے چینل تبدیل کر رہا تھا، اچانک MTA نظر آیا، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر دیکھتے ہی بچے نے کہا یہ تو وہی شکل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ تب اس کے والد نے کہا کہ اس کے بعد دیکھنا چاہیے اس کو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عربی پروگرام دیکھنا شروع کیا، اور پھر اس سارے خاندان نے بیعت کر لی، اور یہ بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس سارے خاندان کی ہدایت کا ذریعہ پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بچے کو کینسر سے شفا بھی ہو گئی۔ پھر شعبان اتحامی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ماہ اگست میں نماز تہجد کے بعد نماز فجر کا انتظار کر رہا تھا کہ نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک منادی بلند مگر خوبصورت اور میٹھی آواز میں کہہ رہا تھا اے اللہ کے بندو اٹھو اور نبی کا استقبال کرو۔ اس وقت میں نے پاکستانی کپڑوں سے ملتے جلتے اچھے کپڑے پہنے تھے۔ میں نے اچھے کپڑے پہنے میں نے پہلے کبھی نہیں پہنے تھے اس وقت خواب میں کہتے ہیں۔ باہر نکلا تو دائیں بائیں حد نظر تک پھیلا ہوا ہجوم دیکھا جہاں لوگ قطاروں میں کھڑے تھے، ان میں سبز لباس پہنے ہوئے بچے بھی تھے۔ آسمان کا رنگ اس قدر نیلا تھا کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بہت سے ایسے پرندے بھی دیکھے جو پہلے نہ دیکھے تھے، ان کی چونچیں لمبی تھیں، وہ ہمارے اوپر اڑتے تھے، چونچوں سے پانی کے قطرے ہم پر گرتے تھے جن سے پیاسے اپنی پیاس اور بھوکے اپنی بھوک مٹاتے۔ ہم ایسے راستے پر چل رہے تھے جس کے آخر پر خانہ کعبہ تھا، جس پر نیا غلاف چڑھایا گیا تھا، اور چاند بھی اس پر اپنی خوبصورت روشنی ڈال رہا تھا۔ قافلے کے شروع میں ایک شخص اونٹنی پر سوار تھا جس کے ہاتھ میں سوٹی اور کندھوں پر چادر رکھی تھی۔ اونٹنی کے پیچھے گھوڑوں کی ایک قطار تھی جن پر خوب روح لوگ تھے، جن میں سے صرف ایک شخص کو پہچان سکا جو کہ خلیفہ رابع تھے۔ اونٹنی سوار حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہیں سب لوگ پہچان رہے تھے اور حضور کو ہاتھ ہلا کر سلام کر رہے تھے۔ بعض کہہ رہے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کا عصا موسیٰ یا حضرت شعیب کے عصا جیسا ہے، عصا موسیٰ یا حضرت شعیب کے عصا جیسا ہے۔ بعض نے کہا کہ عیسیٰ ہیں، بعض نے کہا کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہیں۔ اس پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور ظل ہوں۔ تب مختلف جہات سے لا الہ الا اللہ اور بعض دیگر آیات قرآنی پر مشتمل نعرے بلند ہونے لگے، یہاں تک کہ خود میں نے اپنی آواز نہیں سوتے میں سنی بلکہ اپنی آواز سن کر اٹھ گیا۔ پھر احمد بکیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں بچپن میں ایک امام مسجد سے قرآن کریم حفظ کیا کرتا تھا، لیکن جب اس امام صاحب نے جھوٹ اور نفاق دیکھا تو اس کے پاس جانا چھوڑ دیا، بلکہ مسجد اور نماز بھی چھوڑ دی۔ بعد میں ایک دوست باسل الخیمی صاحب کی تحریک پر میں نے دوبارہ نمازیں شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے رویا اور کشوف کا دروازہ کھول دیا۔ ایک رات خواب میں کہا گیا کہ مجھے محلے کی مسجد میں جانے کے بجائے گھر پر نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم بعض دوست مل کر نماز پڑھنے لگے اور نمازوں کی لذت حاصل ہونے لگی۔ پھر جب جماعت سے تعارف ہوا تو اس بارے میں استخارہ کیا۔ ایک بار خواب میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی کتاب مواہب الرحمان دی، اس کو پڑھنے سے مجھے شرح صدر حاصل ہوا۔ پھر ایک بار کشف میں حضرت مسیح نے ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے تو ایک بھابی مولوی آپ پر اعتراض کرنے لگا، آپ مسکراتے رہے، پھر آواز آئی کہ اس مولوی کو دور کر دیا جائے گا۔ اس کے موت بعد یہ مولوی غائب ہو گیا۔ اس کشف کے بعد میرے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے اور بیعت کی توفیق ملی، الحمدللہ۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعوی نبوت سے پہلے کی کسی کی دعوی نبوت پر سب سے پہلے زمانے کی ضرورت دیکھی جاتی ہے، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں، پھر یہ بھی سوچا جاتا ہے خدا نے اس کی تائید کی ہے یا نہیں، پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمنوں نے جو اعتراض اٹھائے ہیں ان اعتراضات کا پورا پورا جواب دیا گیا ہے یا نہیں۔ جب یہ تمام باتیں پوری ہو جائیں تو مان لیا جائے گا کہ وہ انسان سچا ہے، ورنہ نہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ زمانہ اپنی زبان حال سے فریاد کر رہا ہے کہ اس وقت اسلامی تفرقہ کے دور کرنے کے لیے اور بیرونی حملوں سے اسلام کو بچانے کے لیے اور دنیا میں گمشدہ روحانیت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بلا شبہ ایک آسمانی مسلح کی ضرورت ہے جو دوبارہ یقین بخش کر ایمان کی جڑوں کو پانی دے۔ اور یہ بات آج کل کے مسلمان بھی تسلیم کر رہے ہیں، اخباروں میں بھی لکھ رہے ہیں، کالموں میں بھی لکھ رہے ہیں اور میٹنگوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں اگر ایک ہونا ہے، اسلام کی ترقی ہونی ہے تو ہمیں خلافت کی ضرورت ہے، ایک مسلح کی ضرورت ہے، لیکن جو مسلح اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور فرمایا اور اس طرح پر بدی اور گناہ سے چھڑا کر نیکی اور راستے کی طرف رجوع دے وے، سو عین ضرورت کے وقت میں میرا آنا ایسا ظاہر ہے کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ بجز سخت متعصب کے کوئی اس سے انکار کر سکے۔ اور دوسری شرط یعنی یہ دیکھنا کہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں، یہ شرط بھی میرے آنے پر پوری ہو گئی ہے، کیونکہ نبیوں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ جب چھٹا ہزار ختم ہونے کو ہوگا تب وہ مسیح موعود ظاہر ہوگا، جو قمری حساب کے روح سے چھٹا ہزار جو حضرت آدم کے ظہور کے وقت سے لیا جاتا ہے مدت ہوئی جو ختم ہو چکا ہے، اور شمسی حساب کی روح سے چھٹا ہزار ختم ہونے کو ہے۔ ما سوا اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہر ایک صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا جو دین کو تازہ کرے گا، اور اب اس 14ویں صدی میں سے 25 سال گزر چکے ہیں اور 22واں گزر رہا ہے، 21 سال گزر چکے ہیں اور 22واں گزر رہا ہے۔ اب کیا یہ اس بات کا نشان نہیں کہ مجدد آ گیا؟ اور تیسری شرط یہ تھی کہ کیا خدا نے اس کی تائید بھی کی ہے یا نہیں؟ سو اس شرط کا مجھ میں پایا جانا بھی ظاہر ہے، کیونکہ اس ملک کے ہر ایک قدم کے ہر ایک قوم کے بعض دشمنوں نے مجھے نابود کرنا چاہا اور ناخنوں تک زور لگایا اور بہت کوششیں کی، لیکن وہ اپنی تمام کوششوں میں نامراد رہے۔ کسی قوم کو یہ فخر نصیب نہیں ہوا کہ وہ کہہ سکے کہ ہم میں سے کسی شخص نے اس شخص کو تباہ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوشش نہیں کی، اور ان کوششوں کے برخلاف خدا نے مجھے عزت دی اور ہزارہ لوگوں کو میرے تابع کر دیا۔ بس اگر یہ خدا کی تائید نہیں ہے تو اور کیا تھا؟ کس کو معلوم نہیں کہ سب قوموں نے اپنے اپنے طور پر زور لگائے کہ تا مجھے نابود کر دیں، مگر میں ان کی کوششوں سے نابود نہ ہو سکا، بلکہ میں دن بدن بڑھتا گیا۔ اور آج آپ لوگوں کے یہاں حاضری اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً خدا کے فرستادہ اور اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ! اسلام احمدیت! اسلام احمدیت! غلام احمد کی! غلام احمد کی! خلافت احمدیہ! حضرت امیر المومنین! نعرہ تکبیر! آپ فرماتے ہیں پس اگر خدا کا ایک پوشیدہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوتا اور اگر میرا کاروبار محض انسانی منصوبہ ہوتا تو ان مختلف تیروں میں سے کسی تیر کا میں ضرور نشانہ بن جاتا اور کبھی کا تباہ ہوا ہوتا، اور آج میری قبر کا بھی نشان نہ ہوتا، کیونکہ جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے اس کے مارنے کے لیے کئی راہیں نکل آتی ہیں۔ وجہ یہ کہ خدا خود اس کا دشمن ہوتا ہے، مگر خدا نے ان لوگوں کے تمام منصوبوں سے مجھے بچا لیا جیسا کہ اس نے 24 برس پہلے خبر دی تھی۔ ما سوا اس کے یہ کیسی کھلی دلیل ہے کہ خدا نے میری تنہائی اور گمنامی کے زمانے میں کھلے لفظوں میں براہین احمدیہ نے مجھے خبر دی کہ میں تجھے مدد دوں گا اور ایک کثیر جماعت تیرے ساتھ کر دوں گا اور مزاحمت کرنے والوں کو نامراد رکھوں گا۔ ایک صاف دل لے کر سوچو کہ یہ کس قدر نمایاں تائید ہے اور کیسا کھلا نشان ہے۔ کیا آسمان کے نیچے ایسی قدرت کسی انسان کو ہے یا کسی شیطان کو کہ گمنامی کے وقت میں ایسی خبر دے اور وہ پوری ہو جاوے اور ہزاروں دشمن اٹھیں مگر کوئی اس کو خبر کو روک نہ سکے؟ پھر چوتھی شرط یہ تھی کہ مخالفوں نے جو اعتراض اٹھائے ان اعتراضات کا پورا جواب دیا گیا یا نہیں۔ یہ شرط بھی صفائی سے طے ہو چکی ہے، کیونکہ مخالفوں کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ بس ان کو جواب دیا گیا کہ
قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور پھر دوبارہ دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ انہی کی زبان سے فرماتا ہے کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ پہلی آیتوں کو ساتھ ملا کر ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا اور ہماری پرستش کرنا؟ اور وہ جواب دیں گے کہ اے میرے خدا، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھے معلوم ہوگا کیونکہ تو عالم الغیب ہے، میں نے تو وہی باتیں ان کو کہیں جو تو نے مجھے فرمائیں، یعنی یہ کہ خدا کو وحدہ لا شریک اور مجھے اس کا رسول مانو۔ میں اس وقت تک ان کے حالات کا علم رکھتا تھا جب تک میں ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان پر گواہ تھا، مجھے کیا خبر ہے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اب ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے جب تک میں زندہ تھا۔ عیسائی لوگ بگڑے نہیں تھے، اور جب میں مر گیا تو مجھے خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا۔ بس اگر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک بگڑے نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں۔ پھر ماسوا اس کے عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اپنی بے خبری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے خدا، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت سے مجھے اپنی امت کا کچھ حال معلوم نہیں۔ بس اگر یہ بات صحیح مانی جائے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور مہدی کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑائیاں کریں گے تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی یہ آیت غلط ٹھہرتی ہے، اور یا یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے اور اس بات کو چھپائیں گے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور 40 برس تک رہے تھے اور مہدی کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے لڑائیاں کی تھیں۔ بس اگر کوئی قرآن شریف پر ایمان لانے والا ہو تو فقط اس ایک ہی آیت سے تمام وہ منصوبہ باطل ثابت ہوتا ہے جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ مہدی خونی پیدا ہوگا اور عیسیٰ اس کی مدد کے لیے آسمان سے آئے گا۔ بلا شبہ وہ شخص قرآن شریف کو چھوڑتا ہے جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے، پھر جب ہمارے مخالف ہر ایک بات میں مغلوب ہو جاتے ہیں تو آخرکار یہ کہہ دیتے ہیں کہ بعض پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں، جیسے کہ آتم کی پیش گوئی۔ میں کہتا ہوں کہ اب آتم کہاں ہے؟ اس پیش گوئی کا تو ماحصل یہ تھا کہ جو شخص جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی وفات پائے گا، سو وہ آتم وفات پا گیا اور میں اب تک زندہ ہوں۔ فرمایا کہ نشان کے بارے میں خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَلَا تَقَوَّلُوا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ یعنی یہ کہ یہ نبی ہمارے پر افتراء کرتا تو ہم اس کو دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کی وہ رگ کاٹ دیتے جو جان کی رگ ہے۔ یہ آیت اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے معنوں میں عموم ہے، جیسا کہ تمام قرآن شریف میں بھی محاورہ ہے کہ بظاہر اکثر امر و نہی کے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن ان احکام میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں یا وہ احکام دوسروں کے لیے ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ آیت وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی اپنے والدین کو بیداری کا کلمہ مت کہو اور ایسی باتیں ان سے نہ کر جن میں ان کی بزرگی کا لحاظ نہ ہو۔ اس آیت کے مخاطب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دراصل مرجع کلام امت کی طرف ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ آپ کی خرد سالی میں ہی فوت ہو چکے تھے، اور اس حکم میں ایک راز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت سے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تو اپنے والدین کی عزت کر اور ہر ایک بول چال میں ان کے بزرگانہ مرتبے کا لحاظ رکھ، تو پھر دوسروں کو اپنے والدین کی کس قدر تعظیم کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ ہمارے پر کچھ افتراء کرتا تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ غیرت اپنے ظاہر کرتا ہے کہ آپ اگر مفتری ہوتے تو آپ کو ہلاک کر دیتا، مگر دوسروں کی نسبت یہ غیرت نہیں ہے۔ اور دوسرے خواہ کیسا ہی خدا پر افتراء کریں اور جھوٹے الہام بنا کر خدا کی طرف منسوب کر دیا کریں، ان کی نسبت خدا کی غیرت جوش نہیں مارتی۔ یہ خیال جیسا کہ غیر معقول ہے، ایسا ہی خدا کی تمام کتابوں کے برخلاف بھی ہے، اور اب تک
توریت میں بھی یہ فکرہ موجود ہے کہ جو شخص خدا پر افتراء کرے گا اور جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرے گا وہ ہلاک کیا جائے گا۔ علاوہ اس کے قدیم سے علماء اسلام لو تقبل علینا کو عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل پیش کرتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک کسی بات میں عموم نہ ہو وہ دلیل کا کام نہیں دے سکتی۔ بھلا یہ کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر افتراء کرتے تو ہلاک کیے جاتے اور تمام کام بگڑ جاتا، لیکن اگر کوئی دوسرا افتراء کرے تو خدا ناراض نہیں ہوتا بلکہ اس سے پیار کرتا ہے اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مہلت دیتا ہے اور اس کی نصرت اور تائید کرتا ہے۔ اس کا نام تو دلیل نہیں رکھنا چاہیے بلکہ یہ تو ایک دعویٰ ہے جو خود دلیل کا محتاج ہے۔ افسوس میری عداوت کے لیے ان لوگوں کو کہاں تک کہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے نشانوں پر بھی حملے کرنے لگے، چونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے اس دعویٰ وحی اور الہام پر 25 سال سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں۔ فرمایا کہ اور ابھی معلوم نہیں کہ کہاں تک خدا تعالیٰ کے علم میں میرے ایام دعوت کا سلسلہ ہے، اس لیے یہ لوگ باوجود مولوی کہلانے کے یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا پر افتراء کرنے والا اور جھوٹا ملہم بننے والا اپنے ابتدائی افتراء سے 30 سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے اور خدا اس کی نصرت اور تائید کر سکتا ہے اور اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کرتے۔ اے بے باک لوگوں، جھوٹ بولنا اور گوں کھانا اپنے ایک برابر ہے۔ جو کچھ خدا نے اپنے لطف و کرم سے میرے ساتھ معاملہ کیا، یہاں تک کہ اس مدت دراز میں ہر ایک دن میرے لیے ترقی کا دن تھا اور ہر ایک مقدمہ جو میرے تباہ کرنے کے لیے اٹھایا گیا خدا نے دشمنوں کو رسوا کیا۔ اگر اس مدت اور اس تائید اور نصرت کی تمہارے پاس کوئی نظیر ہے تو پیش کرو، ورنہ بموجب آیت لو تقبل لا علینا یہ نشان بھی ثابت ہو گیا اور تم مجھ سے پوچھے جاؤ گے۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر! اور یہ سلوک آج تک آپ کی جماعت سے ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، جو سعید فطرت لوگ ہیں وہ خوابیں دیکھ کر جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اور ہر سال ہو رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے جن کی خوابیں دیکھ کر شامل ہوئی ہے۔ ان کو تو خدا تعالیٰ کی طرف سے منظر خوابیں آنی چاہیے تھیں کہ جس مسیح و مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے تم استخارے کر رہے ہو، اس کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے خدا سے رہنمائی طلب کر رہے ہو، تو ہوشیار ہو جاؤ، یہ تو جھوٹا ہے۔ ہم نے تو نعوذ باللہ اسے ذلیل و رسوا کرنا ہے، کر دیا ہے۔ بلکہ آج دشمن ایک ہو کر کس قدر جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سازشیں اب جیسا کہ میں نے کہا اور ملکوں میں بھی پھیل رہی ہیں، صرف چند ملکوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ بین الاقوامی ہو چکی ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا اگر آیا ہوا امام مہدی اور مسیح موعود تو لو تقبل علینا کا نشان پورا ہوتا۔ بس یہ خدا تعالیٰ کا لگایا ہوا پودا ہے جو کسی انسان کی کوششوں سے ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ہی چاہتا ہے، کیونکہ آپ کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو آپ خاتم الانبیاء نہیں ٹھہر سکتے، اور نہ سلسلہ وحی نبوت کا منقطع متصور ہو سکتا ہے۔ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ حضرت عیسیٰ امتی ہو کر آئیں گے تو شان نبوت تو ان سے منقطع نہیں ہوگی، گو امتیوں کی طرح وہ شریعت اسلام کی پابندی بھی کریں، چونکہ فرمایا حاشیے میں کہ چونکہ حدیثوں میں آنے والے مسیح موعود کو امتی لکھا ہے، کیونکہ درحقیقت وہ امتی ہے، اس لیے نادان علماء کو دھوکہ لگا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ٹھہرا دیا، حالانکہ ہمارے دعویٰ پر یہ ایک نشان تھا کہ مسیح موعود امت میں سے ہوگا۔ فرمایا مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت وہ خدا تعالیٰ کے علم میں نبی نہیں ہوں گے، اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں وہ نبی نہیں ہوں گے تو وہی اعتراض لازم آتا ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی دنیا میں آ گیا اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا استخفاف اور نص صریح قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے۔
قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں، لیکن ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے، اور پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے، اور حدیث لا نبی آبادی میں بھی نفی عام ہے۔ بس یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص سریہ قرآن کو عمداً چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، اور بعد اس کے جو وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے، کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وحی بلا شبہ نبوت کی وحی ہوگی۔ افسوس یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ مسلم اور بخاری میں جو حدیث کی 2 کتابیں ہیں میں فکرہ امامکم منکم اور امکم منکم صاف موجود ہے۔ یہ جواب سوال مقدر کا ہے، یعنی جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں مسیح ابن مریم حکم عدل ہو کر آئے گا، تو بعض لوگوں کو یہ وسوسہ دامنگیر ہو سکتا تھا کہ پھر ختم نبوت کیوں کر رہے گا۔ اس کے جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ وہ تم میں سے ایک امتی ہوگا اور بروز کے طور پر مسیح کہلائے گا۔ اگر حدیث میں یہ مقصود ہوتا، فرمایا کہ اگر حدیث میں یہ مقصود ہوتا کہ عیسیٰ باوجود نبی ہونے کے پھر امتی بن جائے گا، تو حدیث کے الفاظ یوں ہونے چاہیے تھے کہ امامکم الذی بصیر من امتی بعد نبوت، یعنی تمہارا امام جو نبوت کے بعد میری امت میں سے ہو جائے گا، یسیر من امتی بعد نبوت۔ چنانچہ مسیح کے مقابل پر جو مہدی کا آنا لکھا ہے اس میں یہ اشارات موجود ہیں کہ مہدی بروز کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا مورد ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خلق میرے خلق کی طرح ہوگا، اور یہ حدیث کہ لا مہدی الا عیسیٰ ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کرتی ہے کہ وہ آنے والا ذوالبروزین ہوگا، اور دونوں شان مہدویت اور مسیحیت کی اس میں جمع ہوں گی، یعنی اس وجہ سے کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اثر کرے گی، مہدی کہلائے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہدی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وجدہ کا ضالاً فہذا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے، اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام توریت پڑھی تھی۔ غرض اس لحاظ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، خدا آپ ہی استاد ہوا، اور پہلے خدا نے ہی آپ کو اقرا کہا، یعنی پڑھ، اور کسی نے نہیں کہا، اس لیے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی، اور دوسرے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعے سے بھی ہوئے۔ آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا، اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ بس یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے، اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے ہیں، اور جس طرح مذکورہ بالا وجہ سے آنے والا مہدی کہلائے گا، اسی طرح وہ مسیح بھی کہلائے گا، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت بھی اثر کرے گی، لہٰذا وہ عیسیٰ ابن مریم بھی کہلائے گا۔ اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے اپنے خاصہ مہدویت کو اس کے اندر پھونکا، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی روحانیت نے اپنا خاصہ روح اللہ ہونے کا اس کے اندر ڈالا۔ غلام احمد کی قادیان دارالعلوم، نعرہ تکبیر۔ پھر آپ جب فرماتے ہیں ایک دلیل کہ دار قطنی کی حدیث ہے کہ مہدی موعود کی یہ بھی نشانی ہے کہ خدا اس کے لیے اس کے زمانے میں یہ نشان ظاہر کرے گا کہ چاند اپنے مقررہ راتوں میں سے جو اس کے خسوف کے لیے خدا نے راتیں مقرر کر رکھی ہیں، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں پہلی رات میں گرہن پذیر ہوگا، اور سورج اپنے مقررہ دنوں میں سے جو اس کے کسوف کے لیے خدا نے دن مقرر کر رکھے ہیں، یعنی 27، 28 اور 29،
درمیانی دن میں کسوف پذیر ہوگا، اور یہ دونوں خسوف و کسوف رمضان میں ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کے وقت میں یہ دو مرتبہ واقعہ ہوں گے، چنانچہ یہ دونوں مرتبہ میرے زمانے میں رمضان میں واقع ہو گئے، ایک مرتبہ ہمارے اس ملک میں، دوسری مرتبہ امریکہ میں۔ اور ہمیں اس بات سے بحث نہیں کہ ان تاریخوں میں کسوف و خسوف اور رمضان کے مہینے میں ابتدائی دنیا سے آج تک کتنی مرتبہ واقعہ ہوا ہے، ان تاریخوں میں کسوف و خسوف رمضان کے مہینے میں کتنی مرتبہ واقعہ ہوا ہے جب سے دنیا بنی ہے۔ ہمارا مدعا صرف یہ ہے، اس قدر ہے کہ جب سے نسل انسان دنیا میں آئی ہے، نشان کے طور پر خسوف و کسوف صرف میرے زمانے میں میرے لیے واقعہ ہوا ہے، اور مجھ سے پہلے کسی کو یہ اتفاق نصیب نہیں ہوا کہ ایک طرف تو اس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہو، اور دوسری طرف اس کے دعوے کے بعد رمضان کے مہینے میں مقرر کردہ تاریخ میں خسوف و کسوف بھی واقعہ ہو گیا ہو، اور اس نے اس خسوف و خسوف کو اپنے لیے ایک نشان ٹھہرایا ہو۔ اور دار قطنی کی حدیث میں یہ تو کہیں نہیں ہے کہ پہلے کبھی خسوف نہیں ہوا۔ ہاں، یہ تصریح سے الفاظ موجود ہیں کہ نشان کے طور پر پہلے کبھی خسوف نہیں ہوا، کیونکہ لم تکونا کا لفظ مؤنث کے صیغے کے ساتھ دار قطنی میں ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ ایسا نشان کبھی ظہور میں نہیں آیا۔ اور اگر یہ مطلب ہوتا کہ خسوف پہلے کبھی ظہور میں نہیں آیا تو لفظ لم یکونا مذکر کے صیغے سے چاہیے تھا، نہ کہ لم تکونا کہ جو مؤنث کا صیغہ ہے، جس سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد آیتین ہے، یعنی دو نشان، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ پس جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ پہلے بھی کئی دفعہ خسوف و کسوف ہو چکا ہے، اس کے ذمے یہ بار ثبوت ہے کہ وہ ایسے مدعی مہدویت کا پتہ دے جس نے اس کسوف و خسوف کو اپنے لیے نشان ٹھہرایا ہو، اور ثبوت یقینی اور قطعی چاہیے، اور یہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ ایسے مدعی کی کوئی کتاب پیش کی جائے جس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہو، اور نیز یہ لکھا ہو کہ خسوف کسوف جو رمضان میں دار قطنی کی مقرر کردہ تاریخوں کے موافق ہوا ہے وہ میری سچائی کا نشان ہے۔ غرض صرف خسوف کسوف خواہ ہزاروں مرتبہ ہوا ہو، اس سے بحث نہیں۔ نشان کے طور پر ایک مدعی کے وقت صرف ایک دفعہ ہوا ہے، اور حدیث نے ایک مدعی مہدویت کے وقت میں اپنے مضمون کا وقوع ظاہر کر کے اپنی صحت اور سچائی کو ظاہر کر دیا۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب حجج الکرامہ میں اور حضرت مجدد الفسانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ احادیث سیاح میں لکھا ہے کہ ستارہ دمبالا دار یعنی ذوالسنین مہدی موعود کے ظہور کے وقت میں نمودار ہوگا، چنانچہ وہ ستارہ 1882 میں نکلا، اور انگریزی اخباروں نے اس کی نسبت یہ بھی بیان کیا کہ یہی وہ ستارہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں نکلا تھا۔ ایسا ہی زمانے کے قریب جو خدا نے مجھ کو مبعوث فرمایا، ستارے اس کثرت سے ٹوٹے جن کی اس سے پہلے نظیر نہیں دیکھی گئی، اور یہ شاید نومبر 1885 تھا۔ اسی طرح اور کئی آسمانی نشان ظاہر ہوئے، یہ خدا کے سب نشان ہیں۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا مہدی آنا چاہیے جو جہاد کا فتویٰ دے اور انگریزوں اور دوسری غیر قوموں سے لڑائی کرے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے، اور حدیث سے بھی پایا جاتا ہے کہ آنے والا موعود یضع الحرب کر کے دکھائے گا، یعنی لڑائیوں کو موقوف کرے گا۔ دیکھو ہر چیز کے عنوان پہلے ہی نظر آ جاتے ہیں، جیسے پھل سے پہلے شگوفہ نکل آتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا یہی منشا ہوتا کہ مہدی آ کر جہاد کرتا اور تلواروں کے زور سے اسلام کی حمایت کرتا، تو چاہیے تھا کہ مسلمان فنون حربیہ اور سپاہ گری میں تمام قوموں سے ممتاز ہوتے اور فوجی طاقت بڑی ہوئی ہوتی، مگر اس وقت یہ طاقت تو اسی قوم کی بڑی ہوئی ہے، اور فنون حرب کے متعلق جس قدر ایجادات ہو رہی ہیں وہ یورپ میں ہو رہی ہیں، نہ کسی اسلامی سلطنت میں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے، اور یضع الحرب کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے واسطے یہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ دیکھو مہدی سوڈانی وغیرہ نے جب مخالفت میں ہتھیار اٹھائے تو خدا تعالیٰ نے کیسا ذلیل کیا، یہاں تک کہ اس کی قبر بھی کھدوائی گئی اور ذلت ہوئی، اس لیے کہ خدا کے منشا کے خلاف تھا۔
مہدی موعود کا یہ کام ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اسلام کو اس کی اخلاقی اور علمی و عملی اجازات سے دلوں میں داخل کرے گا اور اس اعتراض کو دور کرے گا جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا۔ وہ ثابت کر دکھائے گا کہ اسلام ہمیشہ اپنی عملی سچائیوں اور برکات کے ذریعے پھیلا ہے۔ ان تمام باتوں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا منشا تلوار سے کام لینا ہوتا تو فنون حرب اسلام والوں کے ہاتھ میں ہوتے، اسلامی سلطنت کی جنگی طاقتیں سب سے بڑھ کر ہوتی۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان طاقتیں مغربی طاقتوں سے ہتھیار مانگ رہی ہوتی ہیں، بلکہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی وہاں سے مانگتی ہیں۔ فرمایا کہ اگرچہ حقیقی خبر تو خدا تعالیٰ سے وہی پانے والوں کو ملتی ہے، مگر مومن کو بھی ایک فراست ملتی ہے اور وہ علامات و آثار سے سمجھ لیتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ جب عیسائی قوموں کے بالمقابل آتے ہیں تو زک اٹھاتے ہیں اور ذلت کا منہ دیکھتے ہیں۔ کیا اس سے پتہ نہیں لگتا کہ خدا تعالیٰ کا منشا تلوار اٹھانے کا نہیں ہے؟ یہ اعتراض صحیح نہیں، غلط ہے، اور یہی حالت ہم دیکھ رہے ہیں آ کے۔ دیکھو، فرمایا ایک اور دلیل دیتے ہوئے کہ دیکھو یہی علماء کیسے شوق سے 14ویں صدی کے منتظر تھے اور تمام دل بول اٹھے تھے کہ اسی صدی کے سر پر مہدی اور مسیح پیدا ہوگا۔ بہت سے صلحاء اور اولیاء کے کشف اس بات پر قطع کر چکے تھے کہ مہدی اور مسیح موعود کا زمانہ 14ویں صدی ہے۔ اب ان کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ مگر ضرور تھا کہ وہ مجھے کافر کہتے اور میرا نام دجال رکھتے، کیونکہ احادیث صحیحہ میں پہلے سے یہی فرمایا گیا تھا کہ اس مہدی کو کافر ٹھہرایا جائے گا اور اس وقت کے شریر مولوی اس کو کافر کہیں گے اور ایسا جوش دکھلائیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو اس کو قتل کر ڈالتے۔ مگر خدا کی شان ہے کہ ان ہزاروں میں سے یہ میاں غلام فرید صاحب چاچڑا والوں نے پرہیزگاری کا نور دکھلایا، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، خدا ان کو اجر بخشے اور عاقبت بالخیر کرے، آمین۔ اب جب تک یہ تحریریں دنیا میں رہیں گی، فرمایا کہ اب جب تک یہ تحریریں دنیا میں رہیں گی، میاں صاحب موصوف کا ذکر باخیر بھی اس کے ساتھ دنیا میں کیا جائے گا۔ یہ زمانہ گزر جائے گا اور دوسرا زمانہ آئے گا اور خدا اس زمانے کے لوگوں کو آنکھیں دے گا اور وہ ان لوگوں کے حق میں دعائے خیر کریں گے جنہوں نے مجھے پا کر میرا ساتھ دیا ہے۔ سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ وقت گزر جائے گا اور ہر ایک غافل اور منکر اور مکذب وہ حسرتیں ساتھ لے جائے گا جس کا تدارک پھر اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اب میاں غلام فرید صاحب کا خط ذیل میں حسب وعدہ مذکور لکھا جاتا ہے، لکھا ہے وہ عربی کا خط ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو رب الارباب ہے، اور درود اس رسول مقبول پر جو یوم الحساب کا شفیع ہے، اور نیز اس کی آل اور اصحاب پر، اور تم پر سلام اور ہر یک پر جو راہ ثواب میں کوشش کرنے والا ہو۔ اس کے بعد واضح ہو کہ مجھے آپ کی وہ کتاب پہنچی جس میں مباہلہ کے لیے جواب طلب کیا گیا ہے، اور اگرچہ میں عدیم الفرصت تھا تاہم میں نے اس کتاب کے ایک جز کو جو حسن خطاب اور طریق عطاب پر مشتمل تھی پڑھی ہے۔ سو اے ہر یک حبیب سے عزیز تر، تجھے معلوم ہو کہ میں ابتدا سے تیرے لیے تعظیم کرنے کے مقام پر کھڑا ہوں تا مجھے ثواب حاصل ہو، اور کبھی میری زبان پر بجز تعظیم اور تکریم اور رعایت آداب کے تیرے حق میں کوئی کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اور اب میں مطلع کرتا ہوں کہ میں بلا شبہ تیرے نیک حال کا معترف ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تو خدا کے صالح بندوں میں سے ہے، اور تیری صحیح عند اللہ قابل شکر ہے جس کا اجر ملے گا، اور خدا بخشندہ بادشاہ کا تیرے پر فضل ہے۔ میرے لیے عاقبت بالخیر کی دعا کر، اور میں آپ کے لیے انجام خیر و خوبی کی دعا کرتا ہوں۔ اگر مجھے طول کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں زیادہ لکھتا۔ والسلام علی من سلک سبیل الصواب، مقام چاچڑا شریف سے ہی لکھا تھا۔ اور دوسری عظم حسین نے اپنی کتاب میں ایک اور بزرگ کا ذکر کیا ہے جو میں نے لیا ہے ان میں سے، اور فرماتے ہیں کہ دوسرے پیر صاحب العلم ہیں جو بلاد سندھ کے مشاہیر مشائخ میں سے ہیں، جن کے مرید 1 لاکھ سے کچھ زیادہ ہوں گے، اور باوجود اس کے وہ علوم عربیہ میں مہارت تامہ رکھتے ہیں
اور علماء راسخین میں سے ہیں، چنانچہ انہوں نے جو میری نسبت گواہی دی وہ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کشف میں دیکھا، بس میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا یہ جھوٹا اور مفتری ہے یا صادق ہے؟ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صادق ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس میں نے سمجھ لیا کہ آپ حق پر ہیں۔ اب بعد اس کے ہم آپ کے امور میں شک نہیں کریں گے اور آپ کی شان میں ہمیں کچھ شبہ نہیں ہوگا، اور جو کچھ آپ فرمائیں گے وہی ہم کریں گے۔ بس اگر آپ یہ کہو کہ ہم امریکہ میں چلے جائیں تو ہم وہیں جائیں گے، اور ہم نے اپنے تئیں آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں فرمانبردار پاؤ گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے خلیفہ عبداللطیف مرحوم اور شیخ عبداللہ عرب نے زبانی بھی مجھے بتائیں، حلف فرماتے ہیں۔ اور اب بھی میرے دلی دوست سیٹھ صالح محمد حاجی اللہ رکھا صاحب جب مدراس سے ان کے پاس گئے تو انہیں بدستور مصدق پایا، بلکہ انہوں نے عام مجلس میں کھڑے ہو کر اور ہاتھ میں عصا لے کر تمام حاضرین کو بلند آواز سے سنا دیا کہ میں ان کو اپنے دعوے میں حق پر جانتا ہوں، اور ایسا ہی مجھے کشف کی روح سے معلوم ہوا ہے۔ اور ان کے صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ جب میرے والد صاحب تصدیق کرتے ہیں تو مجھے بھی انکار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ پھر دوبارہ ایک حوالہ ہے، ایک اور میں پڑھ دیتا ہوں مخالفت کے بارے میں ہی۔ فرماتے ہیں کہ میرے مقابل پر جو میرے مخالف مسلمان مجھے گالیاں دیتے ہیں اور مجھے کافر کہتے ہیں، یہ بھی میرے لیے ایک نشان ہے، کیونکہ انہی کی کتابوں میں یہ اب تک موجود ہے کہ مہدی موعود جب ظاہر ہوگا تو اس کو لوگ کافر کہیں گے اور اس کو ترک کر دیں گے، اور قریب ہوگا کہ علماء اسلام اس کو قتل کر دیں۔ چنانچہ ایک جگہ مجدد الافسانی صاحب بھی یہی لکھتے ہیں، اور شیخ محی الدین ابن العربی نے بھی ایک مقام میں یہی لکھا ہے۔ سو اس میں کچھ شک نہیں کہ باوجود ہزارہا نشانوں کے جو خدا نے میرے لیے دکھلائے ہیں، پھر بھی میں سخت تکذیب کا نشانہ بنایا گیا ہوں، اور میری کتابوں کے یہودیوں کی طرح معنی محرف مبدل کر کے اور بہت کچھ اپنی طرف سے ملا کر میرے پر صدہا اعتراض کیے گئے ہیں کہ گویا میں ایک مستقل نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور قرآن کو چھوڑتا ہوں، اور گویا میں خدا کے نبیوں کو گالیاں نکالتا ہوں اور توہین کرتا ہوں، اور گویا میں معجزات کا منکر ہوں۔ سو میری یہ تمام شکایت خدا تعالیٰ کی جناب میں ہے، اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ اپنے فضل سے میرے حق میں فیصلہ کرے گا، کیونکہ میں مظلوم ہوں۔ فرمایا کہ میرا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہرا لیتا ہے، جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے ان کی اصلاح کا کوئی انتظام نہ کیا، جبکہ وہ اس امر پر بظاہر ایمان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ موسوی سلسلہ کی طرح اس محمدی سلسلہ میں بھی خلفاء کا سلسلہ قائم کرے گا، مگر اس نے معاذ اللہ اس وعدہ کو پورا نہیں کیا، اور اس وقت کوئی خلیفہ اس امت میں نہیں ہے، اور نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے معاذ اللہ، کیونکہ اس سلسلے کی عدم مشابہت اور مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ اس 14ویں صدی پر اسی امت میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا، اسی طرح پر جیسے موسوی سلسلہ میں 14ویں صدی پر ایک مسیح آیا، اور اسی طرح پر قرآن شریف کی اس آیت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں ایک آنے والے احمدی بروز کی خبر دیتی ہے، اور اس طرح پر قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تکذیب لازم آئے گی، بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن چھوڑنا پڑے گا، پھر سوچو کہ کیا میری تکذیب کوئی آسان امر ہے؟ یہ میں از خود نہیں کہتا، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی اور خدا کو چھوڑ دیا۔
فرماتے ہیں میں قرآن و حدیث کا مصدق اور مصداق ہوں، میں گمراہ نہیں بلکہ مہدی ہوں، میں کافر نہیں بلکہ انا اول المومنین کا مصداق کے صحیح ہوں، اور جو کچھ میں کہتا ہوں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ سچ ہے۔ جس کو خدا پر یقین ہے، جو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو حق مانتا ہے، اس کے لیے یہی حجت کافی ہے کہ میرے منہ سے سن کر خاموش ہو جائے، لیکن جو دلیر اور بے باک ہے اس کا کیا علاج؟ خدا خود اس کو سمجھائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے اس امر پر غور کریں اور میرے معاملے میں جلدی سے کام نہ لیں، بلکہ نیک نیتی اور خالی و ذہن ہو کر سوچیں۔ آپ فرماتے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ سے تلقین کرتے ہوئے کہ نمازوں میں دعائیں کر کے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے تاکہ رہنمائی کرے، ہدایت دے۔ فرمایا کہ اور پھر خدا تعالیٰ سے اپنی نمازوں میں دعائیں مانگیں کہ وہ ان پر حق کھول دے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر انسان تعصب اور ضد سے پاک ہو کر حق کے اظہار کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو ایک چلہ نہ گزرے گا کہ اس پر حق کھل جائے گا، مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان شرائط کے ساتھ خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہتے ہیں، اور اس طرح پر اپنی کم سمجھی یا ضد و تعصب کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے ولی کا انکار کر کے ایمان سلب کرا لیتے ہیں۔ کیا جب ولی پر ایمان نہ رہے تو ولی جو نبوت کے لیے بطور میخ کے ہے اسے پھر نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور نبی کے انکار سے خدا کا انکار ہوتا ہے، اور اس طرح پر بالکل ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہماری آخری نصیحت یہی ہے کہ تم اپنے ایمان کی خبرداری کرو، نہ ہو کہ تم تکبر اور لاپرواہی دکھلا کر خدائے ذوالجلال کی نظر میں سرکش ٹھہرو۔ دیکھو خدا نے تم پر ایسے وقت میں نظر کی جو نظر کرنے کا وقت تھا، سو کوشش کرو کہ تمام سعادتوں کے وارث ہو جاؤ۔ خدا نے آسمان پر سے دیکھا کہ جس کو عزت دی گئی اس کو پیروں کے نیچے کچلا جاتا ہے، اور وہ رسول جو سب سے بہتر تھا اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو بدکاروں اور جھوٹوں اور افتراء کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے کلام کو جو قرآن کریم ہے برے کلموں کے ساتھ یاد کر کے انسان کا کلام سمجھا جاتا ہے۔ سو اس نے اپنے عہد کو یاد کیا، وہی عہد جو اس آیت میں ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ سو آج اسی عہد کے پورے ہونے کا دن ہے۔ اس نے بڑے زور آور حملوں اور طرح طرح کے نشانوں سے تم پر ثابت کر دیا کہ یہ سلسلہ جو قائم کیا گیا ہے اس کا سلسلہ ہے۔ کیا کبھی تمہاری آنکھوں نے ایسے قطعی اور یقینی طور پر وہ خدا تعالیٰ کے نشان دیکھے تھے جو اب تم نے دیکھے؟ خدا تعالیٰ تمہارے لیے کشتی کرنے والوں کی طرح غیر قوموں سے لڑا اور ان پر فتح پائی۔ دیکھو آتم کے معاملہ میں بھی ایک کشتی تھی، تلاش کرو آج آتم کہاں ہے، سنو آج وہ خاک میں ہے۔ وہ اسی شرط کے موافق جو الہام میں تھی چند روز چھوڑا گیا، اور پھر اس شرط کے موافق جو الہام میں تھی پکڑا گیا۔ دوسری کشتی لیکرام کا معاملہ تھا، بس سوچ کر دیکھو کہ اس کشتی میں بھی خدا تعالیٰ کیسے غالب آیا، اور تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جس طرح اس کی موت کی الہامی پیشگوئیوں میں پہلے سے علامتیں مقرر کی گئی تھیں اسی طرح وہ سب علامتیں ظہور میں آئیں۔ خدا کے قہری نشان نے ایک قوم پر سخت سوگ وارد کر کیا۔ کیا کبھی تم نے پہلے اسے دیکھا کہ تم میں اور تمہارے روبرو اس جلال سے خدا کا نشان ظاہر ہوا؟ سو اے مسلمانوں کی ذریت، خدا تعالیٰ کے کاموں کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ چند اقتباسات میں نے سنائے ہیں۔ آپ نے مختلف پیرایوں میں اپنی صداقت کو اپنی مختلف کتب میں بیان فرمایا ہے۔ ان کی اس قدر کثرت ہے کہ ایک تقریر کیا کئی تقریروں میں بھی ان کے احاطہ ممکن نہیں ہو سکتا، اور پھر اس پر جماعت احمدیہ کی گزشتہ 120 سال کی سے زائد کی تاریخ پوری آب و تاب کے ساتھ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت بھی ہر قدم پر جماعت کے ساتھ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جہاں یہ ہر دم ہر احمدی کے ایمان کو مضبوط کرتی چلی جا رہی ہے،
وہاں وہ سعید فطرت لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، وہ اس امر پر مہر تصدیق سب کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہی وہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ ہے جو الہی تائیدات اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، جس نے اس زمانے میں جب کہ ہر طرف ظاہر الفساد و فی البر والبحر کے نظارے نظر آتے ہیں، مبعوث ہو کر دنیا کو ایک ہاتھ پر جمع کر کے امن، سکون، صلح اور آشتی کی فضا قائم کرنی تھی۔ کل ہی میں نے بینن کے ایک شخص کے واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ایم ڈی اس لیے ہو گیا تھا کہ لاہور کے واقعہ پر خلیفہ وقت کی طرف سے جب صبر اور دعا کی تلقین ہوئی تو تمام جماعت کا رد عمل صرف صبر اور دعا تھا، اور اس نے کہا یہ سوائے سچوں کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مخالفین نے آج کل ایک اور شیطانی چال چلی گئی ہے اور اپنی طرف سے بڑے پیار سے اور بڑے پیارے انداز میں احمدیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے پیدائشی احمدیوں، تمہارے ماں باپ اپنی کم علمی اور کم عقلی اور ذاتی مفادات کی خاطر احمدیت کو قبول کرتے رہے، لیکن تم عقل سے کام لو۔ اگر انسان اندھا بھی ہو، عقل سے عاری بھی ہو، تو تبھی وہ اتنی جرات کر سکتا ہے جو یہ غیر احمدی علماء آج کل کر رہے ہیں، اور یہ ہوا کوئی اس طرح ہی کرتا ہے۔ کیا جو تائیدات اور نشانات اور صداقت کے دلائل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائے اور جن کو ہمارے بزرگوں نے براہ راست دیکھا اور قبول کیا، ان صداقت کے نشانات کے بعد تمہاری کم علمی اور بیوقوفی پر رویا جائے یا اپنے بزرگوں پر شکوہ کیا جائے؟ اے نام نہاد علماء اور مخالفین احمدیت اور شیطان کے قدموں پر قدم مارنے والوں، سن لو اور اپنے پلے باندھ لو کہ تمہارے یہ حربے کبھی بھی ہم پر کارگر نہیں ہو سکتے۔ جس راستے سے تم نے آنا ہے آؤ، کبھی کسی مومن احمدی کے پائے ثبات کو ہلا نہیں سکتے۔ یاد رکھو وہ سعید روحیں جنہوں نے امام الزمان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ہم تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق کی تعلیم پہنچائی ہے اور ہمیں اس الہی جماعت کا حصہ بنایا، اور جو لوگ آخرین میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنے، ان بزرگوں کا یہ احسان ہم اور ہماری نسلیں تا قیامت نہیں اتار سکتی۔ بس ہم نے تو ان کے احسان کی وجہ سے اس درخت وجود کی سرسبز شاخیں بننے کا اعزاز پایا، سرسبز شاخیں بننے کا اعزاز پایا ہے، جنہوں نے تمام دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھنڈے سائے تلے لانا ہے۔ اگر آج تمہارے دجل میں آ کر کوئی بدقسمت سچائی کو پا کر پھر اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے تو اس بات پر خوش نہ ہو کہ الہی جماعتوں سے سوکھی شاخوں کی شاخ تراشی خدا تعالیٰ کی تقدیر ہمیشہ سے کرتی چلی آئی ہے۔ جان، مال، وقت اور عزت کی قربانی کوئی کمزور ایمان نہیں دیتا۔ یہ قربانیوں کے معیار جو آج احمدی قائم کر رہے ہیں یہ صاف بتا رہے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کے اس فرستادے پر کامل ایمان اور یقین ہے۔ اور ہر ابتلا ہر احمدی کا ایمان
پہلے سے مضبوط کرتا ہے۔ لاہور کے شہداء کی اجتماعی شہادت کے بعد تو مجھے دنیائے احمدیت کے ہر شہر اور ہر ملک سے یہ اطلاعیں آ رہی ہیں کہ جو دنیاوی کاموں میں پڑھ کر مسجد سے بے تعلق اور کمزور ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مسجد سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، بلکہ بعض تو باقاعدہ اور پرانے مسجد میں آنے والوں سے بھی پہلے آ کر مسجد میں بیٹھنے لگ گئے ہیں۔ بس کیا تمہاری ان دجالی چالوں سے احمدیوں کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو، تمہاری یہ خوش فہمی ہے اور ہم پر بدظنی ہے، ہمیشہ کی طرح تمہیں یہ بدظنی شرمندہ کرے گی، بشرطے کہ تمہارے اندر شرمندہ ہونے والا دل ہو۔ تمہارے دل تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھروں میں سے تو بعض ایسے ہیں جن میں سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، جو زندگی بخشنے کا ذریعہ ہیں۔ تمہارے دلوں اور زبانوں سے تو صرف نفرتوں کے لابوں کے علاوہ کچھ نہیں پھوٹتا، جو سوائے نقصان اور شر کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اے نفرتوں کے شرارے پھیلانے والو، تم وہ لوگ ہو جو ظلمتوں کے پجاری ہو اور نور سے دور ہو۔ تم اگر قرآن کریم کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو خود قرآن کھول کر پڑھ لو کہ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق کیا کہتا ہے۔ آج ہر احمدی مرد، عورت، بچہ اور بوڑھا اور جوان تو اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے آج بھی دیکھا ہے کہ سعید فطرت اس منادی اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن تم لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بے علم لوگوں کو حق سے دور لے جانے کی جس مذموم کوشش میں مصروف ہو اور الہی جماعت کے خلاف نفرتوں کے تیر چلانے کی جس مہم میں مصروف ہو، یہ یقیناً تمہیں خدا کی پکڑ میں گرفتار کرے گی۔ تکبیر! محمد مصطفیٰ اسلام احمدیت، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ عالم کی نعرہ تکبیر! تم پر بہت کھل کر اتمام حجت ہو چکی ہے، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اس سے ڈرو اور اس کی فکر کرو۔ قرآنی دلائل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات، عقلی دلائل، زمینی اور آسمانی نشانات، اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادتیں اور آج تک ان کا تسلسل، جاری تسلسل تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں عامت المسلمین سے بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ میری بات پر کان دھریں کہ اپنی عقل سے کام لیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، خدا تعالیٰ سے رہنمائی چاہیں۔ جھوٹے دعوے کرنے والوں کے حق میں خدا تعالیٰ اس طرح صداقت کے ثبوت ظاہر نہیں فرماتا۔ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کے سامنے یہ عذر کام نہیں آئے گا کہ ہمیں ان علماء نے ورغلایا تھا۔ بس ان نام نہاد علماء کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، بے نفس اور خالی ذہن ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور جھکیں، دعا کریں اور رہنمائی چاہیں تو پھر خدا تعالیٰ بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ اپنے ذہنوں کو ہر قسم کے شکوک سے پاک کریں، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کریں، تب اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ آج جماعت احمدیہ میں شامل ہونے والے ہزاروں سعید لوگ جو افریقہ میں بھی لاکھوں کی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں، عرب ممالک سے بھی شامل ہو رہے ہیں، یورپ سے بھی شامل ہو رہے ہیں، امریکہ سے بھی شامل ہو رہے ہیں، جزائر سے بھی شامل ہو رہے ہیں، ایشیا سے بھی شامل ہو رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے ان کی شمولیت کہ یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ سچا ہے اور آپ خدا تعالیٰ کے فرستادہ ہیں۔ خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر! میں احمدیوں کو پھر یاد دہانی کرواتا ہوں کہ آج جب کہ فتنہ و فساد اور مخالفت کی آندیاں اپنے زور دکھا رہی ہیں، ہر احمدی مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچہ اپنے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی اور صداقت پر مزید مضبوطی پیدا کرنے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ایمان میں پہلے سے بڑھاتا چلا جائے اور تمام مسلمانوں کو دین وحدت پر
واحد پر جمع ہونے کا نظارہ دکھائے اور مسلمانوں کو کوئی کی کھوئی ہوئی ساکھ اور عظمت جو ہے وہ دوبارہ ہم اپنے سامنے زندگیوں میں دیکھ سکیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بڑی شان سے دنیا میں لہراتا ہوا ہم دیکھیں۔ اب ہم دعا کریں گے، دعا میں اپنے جہاں جماعت کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے، ہر ملک میں جماعت کے پھیلنے کے لیے، احمدیوں کے ثبات قدم کے لیے، استقامت کے لیے دعا کریں، واقفین زندگی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح رنگ میں جماعت کے خدمت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسیران کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کی جلد سامان پیدا فرمائے۔ شہداء کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے جو عظیم قربانیاں دے کر ایک نئی روح ہمارے دلوں میں پھونکی ہے، اس کو ہمیشہ ہم جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا چلا جائے۔ ان شہداء کے خاندانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر اور استقامت اور حوصلہ عطا فرماتا رہے اور اپنی جناب سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں گرفتار اور مصیبت میں گرفتار احمدی کو اپنے فضل سے اس سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔